رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ سب کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع کر دیا ہے آپ کے لیے۔ اب نماز کا وقت آیا، نماز پڑھنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، جبرائیل امین آگے بڑھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لا کر فرمایا کہ آپ ان کی امامت کریں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا جاتا ہے؟ امام الانبیاء۔ ہم کہتے ہیں نا نبیوں کے امام، کیوں بولتے؟ اسی لیے بولتے کیونکہ سارے نبیوں کی امامت فرمائے۔ یہاں پر علماء نے ایک سبق ہم کو یہ سکھایا ہے کہ اگر ہم کہیں پر بڑے بھی ہوں، قابل بھی ہوں، صلاحیت بھی ہوں، تو آگے بڑھ بڑھ کے جا کر عہدہ لینا، مجھے پوش ملے، مجھے عہدہ ملے، مجھے مقام ملے، یہ انسان میں طلب نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، افضل ہے وہاں پر، لیکن حضور کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جبرائیل امین نے امامت کے لیے آگے فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ اور یہ بھی سیکھنے کو سبق ملا کہ اگر کوئی ہم کو آگے بڑھائے کہ آپ قابل ہیں، آپ اس ذمہ داری کو قبول کر لیجئے، تو وہ ذمہ داری قبول کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی ہم کو آگے بڑھائے تو قبول کر لینا بھی چاہیے، یہ بھی سبق سیکھنے کو ملا۔ انبیاء کرام کی امامت ہوئی، اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شراب کا برتن، ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا۔ جبرائیل امین نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے دودھ کو نوش فرمایا، اگر آپ شراب کو نوش فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ پیش کیا گیا۔ پھر وہاں سے یہاں تک کا جو سفر ہے یہ مسجد اقصیٰ تک کا سفر، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اور یہی سفر ہم سب مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ کے رشتے کو مضبوط کرنے کا دوسرا سبب ہے۔ ایک سبب تو یہ قبلہ اول ہے، پہلا قبلہ، دوسرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں پر انبیاء کی امامت فرمائی۔ اب جو حالات فلسطین کے چل رہے، پچھلے 2 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے، وہاں کے مسلمان بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، اور ہر آدمی اپنے اپنے ذہن تجزیہ پیش کر رہا، کیا ضرورت ہے بھائی اتنا سب کرنے کی، کیوں اتنا جان دے رہے ہیں اور کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ تو جو آدمی ایسی باتیں کر رہا، ان کا سن کر بعض مسلمان بھی، آج کل ویڈیو کا دور آ گیا نا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کسی کی بات سن سکتے۔ ہاں بھائی بندہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، کیا ضرورت ہوگی اتنا سب شہید ہو جانے کی؟ ایک آدمی کے 5 بچے، 6 بچے، اور کسی کے والد کا ٹانگ ٹوٹ گیا، ٹانگ کٹ گئی، کسی کا والد شہید ہو گیا، کسی کا بھائی شہید ہو گیا، کوئی عورت کے گھر کے 8 بچے شہید ہو گئے، کیا ضرورت اتنی قربانی ہوگی؟ تو مسلمانوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہے، جو مسلمان یہ سوچ رہا ہے یا جو مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے لیے اتنی شہادتیں کیوں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ